أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 اور 76 پر مشتمل ہے. ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت اور اس کے نقصانات کو بیان فرمایا ہے، دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے. سود کا مطلب ہے بغیر کسی محنت کے پیسے کے اوپر کچھ پیسہ کمانا. کسی کو پیسے دیے ہیں قرض کے طور پہ، اب اپنی اس کے بعد کوئی کاوش نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، ان پیسوں کے بدلے اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں، اضافہ لیے جا رہے ہیں، یہ سود ہے. تو سود سخت ناجائز اور حرام ہے، اور اس کے مقابلے میں تجارت، خرید و فروخت، محنت مشقت یہ دین اسلام میں جائز ہے. تو پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں وہ احکامات جن میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذکر ہیں، جس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا کے فوائد ہیں، آخرت کے فوائد ہیں. تو اب یہ جو سود کا معاملہ ہے اس میں دنیا میں کا بھی نقصان ہے. ایک تو مال میں برکت نہیں رہتی، دوسرا جو سود خور ہے، سود کھانے والا ہے، وہ دوسروں کا استحصال کر رہا ہوتا ہے، ان کی مجبوریوں سے نجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ مجبور ہیں، لوگوں کی ضرورت ہے، اس کے پاس مال لینے کے لیے آئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ قرض دیتا اور پھر قرض کا ثواب حاصل کرتا، اس نے الٹا ان سے آگے پیسے لینا شروع کر دیے ہیں. تو سود دینے والا بھی نقصان کے اندر ہے، سود لینے والا بھی نقصان کے اندر ہے. حدیث طیبات میں بھی بڑی سخت مذمت ہے اس کی. تو فرمایا الذین، وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں الربا سود، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر کما یقوم الذی جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ، یتخبطہ جسے پاگل بنا دیا ہو، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر. ذالک بانہم یہ حالت اس لیے ہوگی کہ قالوا وہ کہا کرتے تھے انما البیع کہ سوداگری یعنی خرید و فروخت بھی مثل ربا یہ سود کی مانند ہے. وحل اللہ البیع حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو، وحرم الربا اور حرام کیا ہے سود کو. فمن جاءہ پس جس کے پاس آئی موعظۃ النصیحت میں ربہ اپنے رب کی طرف سے، فانتہا سو وہ سود سے رک گیا، فلہ ما سلف تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا، وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ومن عاد اور جو شخص پھر بھی سود کھانے لگے، فاولئک اصحاب النار تو وہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ لا یحب اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کل کفار نسیم ہر ناشکر گناہ گار کو. اب دیکھیے یہاں آخرت کی حالت بیان کی جا رہی ہے. سود خور جس طرح دنیا میں اسے مال کی فکر ہے، مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر طرف سے اس کی توجہ یہی ہے، ہر طرف کہ کہاں سے مجھے آئے، اوپر پیسے کتنے میرے بن گئے ہیں، حساب کتاب میں لگا رہتا ہے. تو آخرت کے دن بھی ایسی اس کی کیفیت ہوگی پاگلوں کی طرح، جیسا کہ شیطان نے اسے مس کر کیا ہے اور وہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیفیت ہوگی آخرت میں. تو فرمایا الذین یأکلون الربا وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر. اب ان کی وجہ کیا تھی
یہ آخرت میں یہ رسوائی کیوں ہو رہی ہے؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ خرید و فروخت بھی سود کی مانند ہے۔ اب ظاہر ہے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم ناجائز کر رہے ہیں، حلال کام، حرام کام کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے سود کو جائز کرنے کے کئی ہیلے بہانے تلاش کیے ہوتے ہیں، اور بہانوں سے وہ یہ کام کرتے ہیں، اور اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں وہ دیتے ہیں، جی فلاں نے اسے یہ کہا، فلاں نے جائز کہا، فلاں نے جائز کہا، فلاں نے گنجائش دی ہے، تو اس طرح کی چیزیں بہانے وہ بناتے ہیں، اور اسے بھی خرید و فروخت کی طرح وہ جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آج کل کاروبار بھی بے شمار ایسے آگے ہیں، اور پیسے خرچ کرنے کے ایسے طریقے اور ذرائع آگے ہیں کہ جو سود کے اندر شامل ہیں۔ اب لوگ مختلف ہیلوں سے انہیں جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علماء بھی اس چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی کاروبار کرنا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، لین دین کے معاملات ہوں، تو پہلے صحیح اور عقیدہ اور ذمہ دار علماء سے مشاورت ہوتی ہے، اجازت ملے، شریعت اجازت دے، علماء وضاحت کریں، بیان کریں تو اس کام کو ہاتھ ڈالیں، ورنہ کتنے کام ہے کرنے والے، رزق کمانا ہے۔ اگر ہم ایک سود کا کاروبار یا ناجائز کاروبار اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری میں چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوسری طرف کتنے راستے کھولے گا؟ کہ اللہ کے حکم کو مان کے ہم ایک کام چھوڑ لیں تو دوسرے کام کے راستے اللہ کھولے گا۔ تو فرمایا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح، وحل اللہ البیع، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تجارت کو، خرید و فروخت کو، وحرم الربا، اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یعنی کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ سود سے رک گیا، تو فلہ ما سلف، تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا۔ اب جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو اس سے پہلے لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے، اب بھی ایک بندہ اس تک پیغام نہیں پہنچا، حقیقت اس تک واضح نہیں ہو سکی، تو اسے قرآن کا یہ پیغام پہنچتا ہے اور وہ سودی معاملات سے توبہ کر لیتا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، وہ سود سے رک گیا، فلہ ما سلف، تو جائز ہے اس جو پیچھے گزر چکا، وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد، جو شخص پھر دوبارہ سود کا کھانے لگے، تو فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ آگے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ مطلب یہ کہ سود کے ذریعے تم لاکھوں کروڑوں روپے بھی کما لو نا تو ان میں برکت نہیں ہوگی، کسی نہ کسی بہانے سے وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، لوگ کروڑوں روپے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جو حرام کے کمائے ہوتے ہیں، پیچھے سے ان کی جو اولاد ہے وہ پلک جھپکنے میں انہیں ضائع کر بیٹھتی ہے، نہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے کام کے، نہ پیچھے رہ جانے والوں کے کام کے۔ ایسی مصیبتیں، پریشانیاں، مشقتیں بندے کے اوپر اترتی رہتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں سود کو مٹاتا ہوں، یعنی سود کے مقابلے میں اللہ رب العزت ہیں، وہ فرما دیں کہ میں سود کو مٹاتا ہوں۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیرات کو بڑھاتا ہے، خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تم جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہو اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اس میں کئی گناہ اضافے ہوتے ہیں۔ اب ظاہراً تو خیرات جو دی جا رہی ہے وہ تو کسی کے پاس چلی گئی، اس کا ریٹرن نہیں ہے ظاہری طور پہ نظر آ رہا، لیکن جو سود ہے پیسے بھی واپس آ رہے ہیں اور پھر اوپر بھی اضافہ بھی آ رہا ہے، تو یہ تو ظاہراً ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے جی، لیکن جو حقائق ہیں وہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری آنکھیں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی جو بات میں کر رہا ہوں، تو میری بات کے اوپر یقین کرو۔ تو دین تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کیا جائے، بغیر دیکھے کے، بغیر سمجھے کے۔ تو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود مٹاتا ہے اور خیرات کو، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ تعالیٰ ہر ناشکر گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔